السلام علیکم. آج سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا 24 لیکچر ہے اور ہم سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی ایک انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج ہم اس ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے اور ہم ٹیسٹنگ آبجیکٹیوز، ٹیسٹنگ پرنسپلز کی بات کریں گے. اسی طرح ہم ایک کیریکٹر سیٹ کو دیکھیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے جو کسی سافٹ ویئر کو ٹیسٹیبل بناتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی سافٹ ویئر کی ٹیسٹیبلٹی کیریکٹرسٹکس ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں. اور آخر کے اوپر یعنی کہ لیکچر کو ہم اینڈ کریں گے ٹیسٹ کیس ڈیزائن کے انٹروڈکشن سے. ہم پورا وقت اس کو نہیں دے سکیں گے ٹیسٹ کیس ڈیزائن کو، اس کو ہم لیٹر لیکچرز میں ٹیک اپ کریں گے، لیکن ایک بیسک انٹروڈکشن آج آپ کو اس سے مل جائے گا. سو لیٹس اسٹارٹ آور ڈسکشن آن دی ٹیسٹنگ آبجیکٹیوز. جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ٹیسٹنگ ایک اسٹیٹک ایکٹیویٹی نہیں ہے. اٹ از اے پروسیس اینڈ اٹ از اے پروسیس آف ایگزیکیوٹنگ پروگرام ود دی انٹینٹ آف فائنڈنگ ایررس. اس حوالے سے جب ہم ٹیسٹنگ کے آبجیکٹیو کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ امیڈیٹلی ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اے گڈ ٹیسٹ کیس از ون دیٹ ہیز ہائی پرابیبلٹی آف فائنڈنگ این ایرر، اور اے گڈ ٹیسٹ کیس از ون دیٹ ہیز ہائی پرابیبلٹی آف فائنڈنگ این ایز یٹ انڈسکورڈ ایرر. یعنی کہ ایک ایسی ایرر، ایسا ڈیفیکٹ ہمارا ٹیسٹ کیس جو ہے اس کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ. جن ایررز کا ہمیں پتہ ہے ان کو ٹیسٹ کیسز کو ڈھونڈنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب ہمیں ڈیفیکٹس اور ایررز کا پتہ لگ جائے اس کے بعد ہمیں ان کو فکس کر دینا چاہیے، ان کو ریپیئر کر دینا چاہیے. تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سکسیزفل ٹیسٹ از ون دیٹ انکورز این ایز یٹ انڈسکورڈ ایرر. ٹیسٹ کیس وہ ہے جو پرابیبلٹی کی بات کرتا ہے، اور جب ہم ٹیسٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ایرر جو ہے وہ ڈسکور ہو جاتی ہے جو کہ ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھی. یہ ڈسکوری جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں آبزرویشن آف فیلئر کے نتیجے میں ہوتی ہے. دیز آبجیکٹیوز امپلائی اے ڈرامیٹک چینج ان ویو پوائنٹ. وہ کیا چینج ہے؟ وہ چینج یہ ہے کہ دے موو کاؤنٹر ٹو دا کامنلی ہیلڈ بلیو دیٹ ٹیسٹنگ دیٹ سکسیزفل ٹیسٹنگ از دا ون وچ ڈسکورز نو ایررز. لیکن ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ ٹیسٹس جب ہم ایگزیکیوٹ کریں تو ان کی سکسیس اس بات سے مانی جانی چاہیے کہ انہوں نے کتنے ان ٹیسٹس کی وجہ سے کتنی ڈی ایفیکٹس جو ہم کو پہلے سے نہیں پتہ تھیں وہ ہمیں پتہ لگیں. تو ہم جو ایک دفعہ پہلے بھی انسپیکشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ کوئی پروسیس جب سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو ہمارا جو نالج ہے وہ ان نون سے نون کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے. تو ہمارا آبجیکٹیو جو ہونا چاہیے ٹیسٹس کو ڈیزائن کرنے کا، ٹیسٹ کیسز کو بنانے کا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سسٹمیٹکلی ایسی ڈیفیکٹس کو ڈھونڈے جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے، سسٹمیٹکلی ایسے ڈیفیکٹس کی ہماری رہنمائی کرے جن کو ہم پہلے نہیں پتہ جن کا، اور یہ کنسٹرینٹس آف ٹائم اور ایفرٹ کے اندر ہونا چاہیے. یعنی کہ اٹ شوڈ ناٹ اسپینڈ unlimited amount of time or it should not require an unlimited amount of effort. تو constraints ہمارے پاس وہی ہیں ٹیسٹنگ میں بھی جو کہ باقی سافٹ ویئر انجینئرنگ ایکٹیویٹیز میں ہیں کہ ہمارے پاس limited ٹائم ہے اور limited resources ہیں. unlimited ٹائم اور unlimited resources ہمارے پاس کی لگژری نہیں ہے. تو جیسا کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ جب سکسیزفل ہوتی ہے تو ایز اے ریزلٹ وی گیٹ a list of defects that we observe certain failures in the software work product. اس کا ایک سیکنڈری بینیفٹ بھی ہے، اور سیکنڈری بینیفٹ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ demonstrates that software functions appear to be working according to the specification.
تو کنفارمنس ٹو ریکوائرمنٹس جو ہے وہ بھی ایک سیکنڈری بینیفٹ ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس اس سے فلفل ہو رہی ہیں. دے اپیئر ٹو بی conforming with the set of requirements. That is the work product is. And that the behavior and performance requirements also appear to have been met. اس میں ہم بہت کیئرفلی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ جب ہم کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں ہم شیورٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ایکسپیریمنٹیشن ہے، کنٹرول ایکسپیریمنٹیشن ہے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ، اس کے بارے میں ہم اس کے ایز اے ریزلٹ آف دس کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ وی کین گین سم کانفیڈینس دیٹ یس کنفارمنس ٹو certain requirements or conformance to requirement specification appears to have been met. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یوزلی جو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ہے اس کے بارے میں یہ ایک غلط تاثر ہے کہ اس سے ہم 100% شیورٹی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے. ڈیٹا کلیکٹڈ ایز اے ریزلٹ آف سافٹ ویئر ٹیسٹنگ can provide a good indication of software reliability and some indication of software quality as a whole. یہاں پر بھی we are very careful in saying that testing does not 100% assure us that the product has software quality. It does, however, indicate that the product as a whole has software quality, because the dependency on the development of test cases. If test cases are developed such that they try to figure out or they try to uncover as many defects as possible, then the software tests, when executed, will result in finding of those defects. لیکن اگر ٹیسٹ کیس ڈیزائن میں کیئرلیسنس ہے، پلاننگ نہیں ہے، تو ایز اے ریزلٹ دی ٹیسٹ کیسز ول ناٹ بی دیٹ یوزفل. بٹ واٹ وی کین say for sure is that testing cannot show absence of errors and defects. It can only show that software defects and errors are present. And if good and successful tests are executed, we will be able to find more and more software defects. تو یہ ایک ڈائنامک ویو پوائنٹ میں چینج ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات اور بھی کریں گے. Let us now discuss the basic principles that guide software testing. Number 1, all tests should be traceable to customer requirements. اب اس میں ایک عجیب سی بات ہے کہ ڈیزائن یا کوڈ کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹیسٹس کو ریکوائرمنٹس کے ساتھ ٹریس کرنے کا، ریکوائرمنٹس تک ٹریس کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پہلا مقصد تو یہ ہے، جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں، کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں سافٹ ویئر میں سے ڈیفیکٹس ملیں، اور یہ ڈیفیکٹس ہی ہوتے ہیں جو کہ کسی پروڈکٹ کی اگر کسی پروڈکٹ میں موجود ہوں تو وہ اس پروڈکٹ کو ان یوزبل بنا سکتے ہیں. دیٹ از دیٹ دا پروڈکٹ کین فیل بیکاز آف دی پریزنس آف سافٹ ویئر ڈیفیکٹس. اب اگر کسی پروڈکٹ کے اندر ڈیفیکٹس ہیں، وہ پروڈکٹ فیل ہو رہی ہے، یا پروڈکٹ انریلائبل ہے، یا پرفارمنس کی جو کرائٹیریا ہے اس کو میٹ نہیں کر رہی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریکوائرمنٹس میٹ نہیں ہو رہی جو کہ ضروری ہیں اس پروڈکٹ کے لیے. ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہم اچھے ٹیسٹس لکھیں گے. اچھے ٹیسٹس ہم اس وقت لکھ سکتے ہیں جب ہم ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کو لیں اور اس کے بیسس کے اوپر اپنے ٹیسٹس کو پلان کریں، اور اس کے بیسس کے اوپر ہم ٹیسٹ کیسز کو ڈیولپ کریں یا جنریٹ کریں. تو فنڈامنٹلی ریکوائرمنٹس جو ہیں دے بیکم دی ٹیکنیکل کانٹریکٹ فار دی ورک پروڈکٹ اور فار دی سافٹ ویئر پروڈکٹ.
تو ڈیزائن کے بارے میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیٹ شوڈ بی ٹریسیبل ٹو دا ریکوائرمنٹس. اب ہم کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ہے یا سافٹ ویئر ٹیسٹ جو ہیں دیٹ شوڈ آلسو بی دوز ٹیسٹ شوڈ آلسو بی traceable to requirements. In other words, you should not develop tests which cannot be traced to requirements. آپ کے پاس ایسا ٹیسٹ سیٹ نہیں ہونا چاہیے جو ریکوائرمنٹس کے ساتھ میپ نہ کر رہا ہو, یعنی کہ کسی ریکوائرمنٹ کے ساتھ اٹیچڈ نہ ہو. دس از پرنسپل نمبر 1. ویری امپورٹنٹ دیٹ if you are testing a software product, the tests that you have developed should be traceable to the customer requirements. Number 2, the tests should be planned long before testing begins. In fact, test planning can begin as soon as the requirements model is complete. اب اس principle کو بھی اگر آپ دیکھیں تو this maps well to the first principle, that is test planning should begin early in the life cycle of the work product, and it should begin right after the requirements model has been finalized and agreed upon. اب جیسے جیسے ریکوائرمنٹس ماڈل میں چینجز آتی جائیں گی, آپ کی ٹیسٹ پلاننگ میں بھی اسی طرح چینجز آنی چاہیے, ٹیسٹ کیسز اور ٹیسٹ ڈیٹا میں بھی اسی طرح چینج آنی چاہیے. تو ریکوائرمنٹس کو آپ جب ماڈل کر لیتے ہیں, اس کے بعد جب آپ ڈیزائن کر رہے ہوں تو ایک پیرالل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ٹیسٹ پلاننگ کی شروع کی جا سکتی ہے. اینڈ ان دیٹ وے دا ٹیسٹ planners will have ample time and adequate resources to finish their planning, اور جب سافٹ ویئر کوڈ تیار ہوگا تو وہ اس کے اوپر وہ ٹیسٹس اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ دے ول ناٹ ہیو این ایکسکیوز کہ جی ہم تو تیار ہی نہیں ٹیسٹ پلاننگ کے لیے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انگیج کرے ٹیسٹ پلانرس کو, سو دیٹ دے کین start developing the test cases for all the requirements that are included in the requirements model. تیسرا پرنسپل یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریٹو پرنسپل. That Pareto principle applies to software testing also. Pareto principle کو ہم 80-20 رول بھی کہتے ہیں, یہ 80-20 پرنسپل بھی کہتے ہیں. What this means is that 80% of all defects will likely be found or traced to 20% of modules. اس phenomena کو observe کیا گیا ہے over a long period of time. And what these modules are known as error prone modules, that they have these 20% or so modules have 80% of all defects in the software product. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو 20% of the modules ہیں, they typically contain the most complex algorithms and are at the heart of the application domain. تو اگر یہاں پر کوئی ایکسپرٹ انوالو نہ ہو ان کی ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ میں, تو دیر از اے گڈ پاسبلٹی کہ آپ اس جو کور آف دی اپلیکیشن ہے اس کے اندر ڈیفیکٹس کو انٹروڈیوس کر دیں. اس کی ایک اور سائڈ بھی ہے, اور وہ یہ کہ بعض دفعہ پروجیکٹس میں کور کے اوپر ایکسپرٹس لگا دیے جاتے ہیں اور باقی ایریاز کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور وہاں پر ڈیفیکٹس جمع ہو سکتے ہیں یا وہاں پر ڈیفیکٹس انجیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو پبلش ڈیٹا ہے دیٹ انڈیکیٹس دیٹ دی پریٹو پرنسپل اور 80-20 رول از اپلیکیبل ٹو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ آلسو. سو ایز سافٹ ویئر ٹیسٹرز we need to isolate and test these error-prone modules very thoroughly. First, we need to find them, and that is easy because once you run software tests, you will see that the defects are being reported in these error-prone modules.
And then these modules can be isolated and tested thoroughly. The next principle is that the testing should begin in the small and progress towards testing in the large. This is a very important principle, and it applies to almost all activities in software engineering. And that is, the first things should be simple. Likewise for software testing, the first tests that are planned and executed should focus on individual components, what we call unit tests. And as testing progresses, focus shifts to integrated clusters of components. So in the beginning, you focus only on small units. They can be functions, procedures, or individual classes or components. And then once we gain confidence, we start testing clusters of components, that is more than one components that are used to test a specific thread or a scenario. We will talk about that in a later lecture. The next principle is that exhaustive testing is not possible. And this is a very important realization. The number of path permutations for even a moderately sized program is exceptionally large. It is impossible to execute every combination of paths during testing. So we have said this before, and it is very common sense knowledge that as the complexity of the software increases, the conditions and the loops, the number of possible permutations increase substantially. And so to cover all possibilities is not possible. However, what is possible is that we can adequately cover the entire program logic at least once, and to ensure that all conditions in the component level design have been exercised. That is, if we have a condition like if statement, so we must write code, testing code that is, which will exercise both the true and the false of all the conditions. And that sort of coverage is possible, but to test every permutation path exhaustively is not possible. There is another principle that to be most effective, testing should be conducted by an independent third party. This principle states that in certain testing techniques, the testing should not be performed by the people who have developed the code. There are many testing techniques, as we will discuss them, and the software engineer who created the software program is not the best person to conduct all forms of testing. For certain kinds of testing, which we will discuss, the programmer is not an appropriate person to do the testing to get the best possible results. And we will discuss this concept and topic later on. And for this sort of testing, the best people are professional testers or even independent or third-party software testers. Now, I'm going to, after having this discussion on objectives and principles, I'm going to make another observation. And that is that we can say that software testing is a destructive process, psychologically speaking, and not a constructive process, because we have said that successful software tests are those that make the system fail. And good software tests are those that find defects. Now,
when you find defects in an executable software, in a software which is running, you know that the system has crashed or system has failed. So comparing this thinking with that of programming or designing, we know that designing and programming are constructive processes. And so when we are planning for tests, when we are conducting software tests, when we are following the procedures for software testing, we should keep this very important observation in mind, very important objective in mind, that the software tests should not be designed to just pass the programs. They should be designed to fail the programs. And if the programs are of high quality and do not contain very many defects, they may actually pass even with all the effort done in planning the software testing. And if both the teams, that is the development side and the software testing side, work their best, then we can be sure that the quality of the software product is high. We have tried our best to find situations where the programs will fail, but our efforts have not been very successful. And so this is a sea change in thinking for software testers and software designers. And that objective and that observation that I've shared with you will certainly improve the productivity of software planners and software testers, because they are not now looking at the passing of software programs, but they actually want to find situations where the software will cease to work or will fail. Once they find those observations, they can then report them back to the programmers, who will be able to find the defects and repair them. This change in thinking can help the test planners and test designers to create effective test cases. This concept will also help software designers and programmers to design and code software systems which are testable, which are, number one, of high quality, so that they will take it as a challenge that their software is not breakable. Number two, they should write their software or design their software in such a way that that the software is testable. So what is software testability? Let's discuss it now. Software testability is simply how easily a program can be tested. So now we are talking about, from the tester's perspective, how easy it is to conduct software tests. Since testing itself is difficult, it is, as we have said, psychologically speaking, a destructive process. So it pays to know what can be done to streamline it, to make it as comfortable as possible. This streamlining happens because of good software design. So now you can see that all the activities, all the processes in software engineering lifecycle are related to each other. And we had said, when we were talking about software design, is that we need to take special care and allocate proper and necessary resources and time in developing the software design, because if we don't foster quality in software design, we will not be able to develop a high quality software product at the end. So data design, architecture design,
interface design and component level design in detail can either facilitate testing or make it very difficult. There are certain metrics that can be used to measure testability of software products. We can also call them characteristics or attributes of testable software. These attributes or characteristics are important from quality assurance point of view. They are also important from the perspective of software testers, so that the process of software testing is streamlined as much as possible, and this difficult activity is made comfortable as much as possible. So let's now talk about characteristics of testable software. Here you are seeing characteristics of testable software. I'm going to read them first, and then we will discuss each one of them. Number one is operability, followed by observability. Third is controllability. Fourth is decomposability. Fifth is simplicity. Sixth is stability. And last is understandability. Now, what is operability? Operability can be defined as the better it works, the more efficiently it can be tested. That is, the software, if it works better, it can be tested efficiently. What that really means is that the software system has few bugs. We know that software defects or bugs add analysis and reporting overhead to the test process. Because if we have to find bugs, we have to analyze them, we have to locate them, and we have to repair them. And then we have to report them to the programming team who are going to repair them. This is an overhead in the test process. So if it has fewer bugs, it is efficient to run the software testing process. It is important that no defects block the execution of the software testing process, because if the defects block the execution of testing process, that means that there are some severe defects found in the software, because we cannot proceed further. And not only it is inefficient, it is also very costly. And the product evolves in functional stages, that is, it allows simultaneous development and testing. And so that characteristic of operability deals with how the project is organized and how the process of software development is used. So that was operability. Let's now talk about observability. Observability can be defined as what you see is what you test. This distinctly means that distinct output is generated for each input. System states and variables are visible or are at least queryable, so you can look at the transaction logs, for example. All factors affecting output are visible. That is, nothing is done in a very hidden way. That's how you can perform testing easily. Incorrect output is easily identified. This can only happen if input and output classes of data has been already defined. And source code is accessible, because testers can also look at source code in certain situations. Then we have controllability, which means that the better we can control the software, the more testing can be automated and optimized. As I briefly mentioned in the last lecture, that software automation is an active area of research and practice, and there are companies which are producing tools that automate software testing.
So that is another goal that large organizations have to improve the productivity of software testing. What this really means is that all possible outputs can be generated through some combination of input. ایسے نہ ہو کہ انپٹ آؤٹ پٹ کی بعض ایسی سینیریوز ہوں جن کا ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ کس انپٹ سے آؤٹ پٹ جنریٹ ہو رہی ہے. اسی طرح آل کوڈ از ایگزیکیوٹیبل تھرو سم کمبینیشن آف انپٹ. دیٹ آلسو ڈیلز ود دی کوریج ایشو. یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس ایسی انپٹ جو ہم دیں اس سے بعض حصے جو پروگرامس کے ہیں کوڈ کے ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہی نہ ہوں. اور اس کو ہم بعض دفعہ ڈیڈ کوڈ کے نام سے بھی کہتے ہیں کہ ایسا کوڈ ہے جس کو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہمیں پتہ اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر ٹیسٹ جب رن کرتے ہیں تو وہاں کوڈ وہ حصے ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوتے. اسی طرح سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر اسٹیٹس اینڈ ویریبلس کین بی کنٹرول ڈائریکٹلی بائی دی ٹیسٹ انجینئر. یعنی کہ اگر ایسا ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے جس کی جو ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹرفیس کر رہا ہے یا اگر نہیں بھی کر رہا تو اٹ سیلف ود ان سافٹ ویئر جو بھی اس کی سافٹ ویئر کی اسٹیٹس ہیں جو بھی اس کے ویریبلس ہیں وہ سافٹ ویئر انجینئر کو کے کنٹرول میں ہونے چاہیے. اس سے مراد انوائرمنٹل ویریبلس ہیں کہ جو ایکسٹرنل ویریبلس سیٹ کرنے ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ انجینئرس کے کنٹرول میں ٹیسٹ انجینئرس کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. Input and output formats are consistent and structured. This helps in readability and understandability also. And tests can be conveniently specified, automated and reproduced. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آٹومیشن کے اوپر تو ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیسٹس ہیں وہ اسپیسیفائڈ ہونے چاہیے کہ اس ٹیسٹ کا کیا مقصد ہے, اور یہ کہ ٹیسٹس جب ہم دوبارہ ایگزیکیوٹ کریں تو دے شوڈ پروڈیوس دا سیم ریزلٹس. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ بعض ٹیسٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ریپروڈیوس کرنا بھی ایک اٹ سیلف ایک ٹاسک ہوتا ہے. وہ انوائرمنٹل فیکٹرز کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. مثلا جو اگر ویب سائٹ کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں مثلا تو اس کی جو لوڈ کے ٹیسٹس ہیں وہ ہر وقت ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے. اگر ایک ویب سائٹ کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر اگر 1 لاکھ یا 10 لاکھ ہٹس ایک وقت میں ہوں تو کیا وہ اس کا لوڈ اٹھا سکتی ہے. اب یہ جو اس سینیریو کو ریپروڈیوس کرنا, اس ٹیسٹ کو ریپروڈیوس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ یا 10 لاکھ یا 1 کروڑ ہٹس ایک وقت میں ایک ویب سائٹ کے اوپر کریں. تو اس کے لیے بہت ساری جو باقی ریکوائرمنٹس ہیں those things are not very easy, although it can be done with cost and resources. لیکن ہر وقت ان چیزوں کو ہم ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. لیکن جب تک ہم ٹیسٹس کو ریپروڈیوس کر کے ان کو ویریفائی نہ کریں اس میں بھی ایک یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اس کے ریزلٹس ٹھیک ہیں یا تمام پیرامیٹرز موجود تھے. سو اسپیشلی in tests in situations like the one I have described, it is difficult to reach a conclusion by just one execution. So test reproduction is an important aspect of controlling controllability characteristics of testable softwares. Then we have decomposability. By controlling the scope of the testing, we can more quickly isolate problems and perform smarter retesting. ڈیکمپوزیبلٹی کا آئیڈیا یہ ہے کہ سافٹ ویئر از بلٹ فرام انڈیپینڈنٹ ماڈیولس. یہ ہم سافٹ ویئر ڈیزائن کے اوپر کی جب ہم نے ڈسکشن کی تھی اس وقت بھی ڈیکمپوزیبلٹی کی بات کی تھی, اور یہی وہ آئیڈیا ہے کہ اگر ہم جو ہمارا سافٹ ویئر ہے وہ چھوٹے یونٹ سے چھوٹے کمپوننٹ سے مل کے بنا ہے تو ہم پہلے چھوٹے یونٹس کو آسانی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں نسبتاً آسانی سے. اور جب ہم ان کو انڈیپینڈنٹلی ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ان کو لارجر یونٹ میں ٹیسٹ کرنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہے, جیسا کہ ہم ٹیسٹنگ پرنسپلز میں بھی دیکھ رہے ہیں. پھر ہے سمپلسٹی. دا لیس دیر از ٹو ٹیسٹ دا مور کوئکلی وی کین ٹیسٹ اٹ. بڑی آبویس سی بات ہے. دس کنسسٹس آف فنکشنل سمپلسٹی. دا فیچر سیٹ از دا منیمم ٹو میٹ. پہلی بات کہ بہت زیادہ فیچرز ہوں گے ان کو ٹیسٹ کرنا نیچرلی ٹائم لگے گا, مشکل ہوگا.
دوسری ہے اسٹرکچرل سمپلسٹی. فار ایگزامپل architecture is modularized to limit the propagation of faults. Again we are going back to our design concept کہ اگر آپ نے سافٹ ویئر کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ جو اس کے انٹلیکچولی ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں, انٹلیکچولی ریلیٹڈ کمپوننٹس ہیں, ان کو آپ نے اکٹھا رکھا ہے, تو دے آر اسٹرکچرلی سمپل. اور جو ہم نے ڈسکشن کی تھی ان دی سافٹ ویئر ڈیزائن, وہ آپ کے ذہن میں اب آنی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کے لحاظ سے ایک اچھی چیز تھی, بلکہ ٹیسٹنگ کرنے کے لحاظ سے بھی اس کی یوزفلنس ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوڈ سمپلسٹی ہو. فار ایگزامپل کوڈ اسٹینڈرڈس کو فالو کیا گیا ہو. دس ول ہیلپ اس ان انسپیکشن, دس ول ہیلپ اس ان مینٹیننس. اینڈ ریمبر آور ڈسکشن آن کوالٹی ایشورنس ایز اٹ ریلیٹس ٹو پروگرامنگ, اور اس پورے ایک لیکچر میں ہم نے مختلف باتیں کی تھیں, اور اس میں سے ایک کوڈ اسٹینڈرڈس کو یا کوڈنگ اسٹینڈرڈس کو فالو کرنے کی بھی تھی. دین دیر از اسٹیبلٹی. اسٹیبلٹی یہ ہے کہ دا فیور دا چینجز, دا فیور دا ڈسرپشنز ٹو ٹیسٹنگ. جتنا آپ کا سافٹ ویئر اچھا ہوگا, اس میں کم ڈیفیکٹس ہوں گے, کم پرابلمس ہوں گی, اتنا ٹیسٹنگ اسموتھ چلے گی. بڑی آبویس بات ہے. سو ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کے سافٹ ویئر میں چینجز آئیں گی, اتنی ڈسرپشنز ہوں گی. تو اگر چینجز کم ہیں, انفریکوینٹ ہیں, تو ٹیسٹنگ نیچرلی ایک بہتر فلو میں ایکسیکیوٹ کرے گی. چینجز ٹو دا سافٹ ویئر شوڈ بی کنٹرولڈ, دے شوڈ بی انفریکوینٹ, اینڈ دے شوڈ ناٹ انویلیڈیٹ ایگزسٹنگ ٹیسٹس. یہ نہ ہو کہ چینج آئی ہے اور اس نے جو پچھلے سارے ٹیسٹ ہیں ان کو انویلیڈیٹ کر دیا ہے, تو آپ کو سارے وہ دوبارہ ٹیسٹ جو ہیں وہ نئے سرے سے کرنے پڑیں گے. لٹل بٹ آف ریگریشن ٹیسٹنگ از ایکسیپٹیبل, لیکن یہ نہیں کہ آپ کو سارے دوبارہ سے وہ ٹیسٹس کرنے پڑیں گے. ریگریشن ٹیسٹنگ کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. اینڈ دا سافٹ ویئر ریکورز ویل فرام فیلیئر, دیٹس آلسو این انڈیکیشن آف دا اسٹیبلٹی آف دا سافٹ ویئر. دین وی ہیو انڈرسٹینڈیبلٹی. The more information we have, the smarter we will test. That is, the design is well understood, the dependencies between internal, external, and shared components is well understood. The changes to design are communicated to all the stakeholders, چاہے وہ کوڈنگ کرنے والی ٹیم ہو, چاہے ٹیسٹ پلاننگ اینڈ ایکسیکیوشن کرنے والی ٹیم ہو, چاہے وہ مینٹیننس کرنے والی ٹیم ہو. So whenever the change occurs, that change should be communicated to all stakeholders involved. And technical documentation is instantly accessible. Technical documentation should be well organized, it should be specified and detailed, and most importantly, technical documentation should be accurate. Agar accuracy nahi hai, well organized hai, well specified and detailed hai, and instantly accessible ہے, تو اس ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں. ان کو ہم ہاؤ وڈ وی ڈیل ود دیم از اندر نائٹ میئر سچویشن. یہ جو کیریکٹرسٹکس ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں, دے آر فنڈامنٹل فار سافٹ ویئر ٹیسٹرز ٹو ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی پرفارم سافٹ ویئر ٹیسٹنگ. Naturally, they all belong to different developmental stages of software engineering process. اس میں جتنے بھی ہیں, اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں, غور سے انالائز کریں, تو they belong to design, requirements, design and coding. Fundamentally design and coding. And so this takes us back to our original thesis کہ جو ساری ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, they are all linked with each other. یہ کوئی آئسولیٹڈ ایکٹیویٹیز نہیں ہے. دے آر آل لنکڈ ود ایچ ادر, دے آر آل ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. چینجز ان ون ایکٹیویٹی کین ہیو میسو چینج افیکٹ ان ادر ایکٹیویٹیز. تو یہ اس اور کوالٹی ایشورنس کے لحاظ سے بھی یہ بڑی ہے, نہ صرف یہ کہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, بلکہ کوالٹی ایشورنس کے لحاظ سے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دی چین اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین دیز software development activities are well understood and well اور جو changes ہیں ان کو they should be well communicated well to all the stakeholders. These characteristics indicate clearly that in order to have good software testing, we must have installed and implemented best practices in all different activities
that we perform in software engineering life cycle. Otherwise, we will end up with a product which is difficult to test. Not only कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो अच्छा डिज़ाइन नहीं होगा, अच्छा कोड नहीं होगा, बल्कि उसको टेस्ट करना भी मुश्किल होगा. सो यू सी कि एक जगह पर अच्छा और using best practices are going to have so many positive things, so many positive results in all the following software engineering activities. तो बार बार हम जो ये बात करते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस, अगर आप चाहते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट हो, तो इन्वेस्ट इन अर्लियर phases of software life cycle and you will reap the benefits towards the end. Let's now talk a little bit about attributes of a good test. So what are attributes of a good test? Number one, a good test has a high probability of finding an error or a defect. Number two, a good test is not redundant. Number three, a good test should be best of breed. And number four, a good test should neither be too simple nor too complex. So now let's take each one of these attributes. The first one was a good test has a high probability of finding an error. We have had some discussion on this topic earlier today. A tester must understand the software and attempt to develop a mental picture of how the software might fail. So going back to our discussion on testing being a destructive process, psychologically speaking, a tester must think on under what situations, under what circumstances, under what input the programs or software will fail or cease to work as desired. So in order for that to achieve, the tester must understand the software, and number two, think how he or she can make the software fail. Ideally, the classes of failure are probed and a set of tests should be designed to show that software fails in a particular situation. तो ये एक बड़ा important aspect है एक अच्छे टेस्ट का कि वो किसी ना किसी तरह सॉफ्टवेयर को उन सर्कमस्टांसेस में, उन सिचुएशंस में ले आए कि वो अपना फेलियर शो करे. अगर उस सारी एफर्ट के बाद भी वो फेलियर शो नहीं करता, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर इज़ गुड, दोज डिफेक्ट्स आर नॉट प्रेजेंट. लेकिन अगर वो फेलियर शो हो जाता है तो दैट मीन्स कि टेस्ट इज़ सक्सेसफुल एंड वी शुड बी थैंकफुल कि एक से ज़्यादा डिफेक्ट्स जो हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर में आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिनको अब हम रिपेयर कर सकते हैं. The next attribute is that a good test is not redundant. We already know that testing time and resources are limited, and there is no point in conducting a test which has the same purpose as another test. And so this repetition and redundancy is going to waste time and resources. So we can say that every test must have a unique and distinct purpose. Although we can have tests which have similar purposes or similar objectives, but no two tests in our test database should have same objectives or same purposes, because if we are going to get into redundancy, it is certainly going to add cost and is going to delay us in completing the testing activity. The third was that a good test should be best of breed. What does that mean? It means that in a group of tests that have similar intent, time and resource limitations may force us to execute only a subset of these tests. In such cases, the tests that have the highest likelihood of uncovering a whole class of errors should be used. That again relates back to the
things that we have talked about in some detail today. And that is that the tests should try to focus on discovering or finding those defects which are not known, and as many of them as possible. This activity requires planning, it requires forethought. Unplanned software testing cannot result in such efficient testing process. And so one of the principles that we talked about earlier today was that testing should be planned. It should be planned as soon as the requirements model is complete, or at least the test planning should at least start when the requirements model is complete. And the last attribute was that a good test should neither be too complex nor too simple. Ideally, each test should be executed individually and separately, instead of combining them with other test cases or combining many tests into one. This is important because if we combine many tests into one test, this practice can mask certain kinds of errors. And if errors are masked and not appear and not reported correctly, then we can still have those defects present in the work product. And so it is important to isolate the tests and to run them as separate tests, run them individually, so that we can look at the results of each test individually and analyze them. Now, before we end today's lecture, let's talk a little bit about test case design. In today's lecture, we have had some instances where we talked about test cases, but we won't have much time to go into any detail. So I'll just basically introduce the topic and we'll take up this in a later lecture. The design of tests for software and other engineering products can be as challenging as the initial design of the product itself. However, many software engineers treat testing as an afterthought, developing test cases that they feel right but have little assurance of being complete. So just like software design, we should try to have a complete set of tests. We should plan them so that we can test the software that is under development. A rich variety of test case design methods have evolved for software over the last so many years. These methods provide the test developer with a systematic approach to software testing. More importantly, these methods provide a mechanism that can help to ensure the completeness of tests and provide the highest likelihood of finding defects in the software. Remember that we had discussed a number of questions in the last lecture that relates with different aspects from basics of testing and from testing techniques. Now we have started to answer those questions. Any engineering work product can be tested in one of two ways. Number one is knowing the specified function that a product has been designed to perform. So we know what this product is doing or is supposed to do, and then we will test if that product actually meets the requirement. And the second way is that knowing the internal workings of the product. So we are primarily dealing with either how or if the engineering work product meets its goals, or we know the internals of the work product and we go and see if it meets the objectives of that work product. In the first case, tests can be conducted that demonstrate each function is fully operational, while at the same time searching for errors in those functions. And in the second case, tests can be conducted to ensure that internal operations are performed
according to the specifications, and all internal components have been adequately exercised. That is, the coverage of the software has been completely tested. And so when we meet next time, we are going to take up our lecture from this point forward. Today we continued our discussion from the last lecture, where we had introduced software testing. Specifically, we talked about testing objectives, we talked about testing principles, and we also discussed in details the characteristics or attributes of testable softwares. And we introduced, just in the last few minutes, test case design, the concept of test case design, which we will discuss in some more detail in the next lecture. So I'll see you then.